9th کلاس ہمارا یونٹ نمبر 1 جو دس سیویئر آف مین کائنڈ ہے، آج اس کے ٹرانسلیشن کا لاسٹ ڈے ہے. اس کا لاسٹ پیراگراف ہم ریڈ کرنے لگے ہیں. اس کو بھی میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ آسانی سے اس کو تیار کر سکیں. یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ. ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اپنی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر پیراگراف کی ٹرانسلیشن کروانے سے پہلے اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ آپ کو میں کرواتی ہوں، تاکہ آپ کو پیراگراف سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. آپ کا یونٹ 1 ہے انگلش کی بک میں دی سیویئر آف مین کائنڈ. اس کا پیراگراف نمبر 10 ہے. میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں. یہ جس طرح یہ لکھا ہے پیراگراف نمبر 10، یہ آپ کو ریڈ کلر کا مارک نظر آ رہا ہے. میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو ایک پارٹ میں کمپلیٹ کروانی ہے، اور جو باقی بچے گی وہ آپ کی سیکنڈ پارٹ میں کمپلیٹ ہو کے آپ کا جو یہ چیپٹر ہے وہ مکمل ہو جائے گا. سو جو اسٹوڈنٹس تو جو ویورز ابھی نیو ہیں تو ان کو نہیں پتہ، تو وہ پہلے جا کے اس کی جو پریویس سیریز ہیں وہ دیکھ لیں، اس کی جو ویڈیوز ہیں ٹرانسلیشن کی، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اسٹوری کیا ہے. سو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اسٹوری ساری بتا دی تھی، تو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اسٹوری ساری اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو ان کے فالوورز ہیں جو نبی پاک کو فالو کر رہے ہیں، وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کا جو پیغام ہے دنیا میں پھیلانے کے لیے نکلیں اپنے راہ پہ. لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ ان کو اس کام سے روکتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تبلیغ اسلام چھوڑ کے بت پرستی، توہم پرستی کی طرف آ جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی راستے پر لگے رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا، جس راستے کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا گیا تھا، وہ اسی راستے پہ رہے. انہوں نے کفار کی کسی بھی دھمکی کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیا. انہوں نے کفار کی دھمکی کی وجہ سے دین اسلام کی جو تبلیغ اور اشاعت کا کام تھا وہ نہیں چھوڑا، اور وہ اپنے راستے پر لگے رہے اور ڈٹے رہے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ میری جان بھی لے لیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے میں اس کوشش میں فنا ہی کیوں نہ ہو جاؤں. سو یہ ساری اسٹوری تھی. اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ پاک ان کی بہت مدد کرتے ہیں، اور وہ جو ان کا مشن ہوتا ہے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور آخر میں پھر جو اب ہم جو لاسٹ پیراگراف پڑھیں گے تو اس میں اب جو حضرت عائشہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں اب ہم وہ پڑھیں گے اس پیراگراف میں. سو ٹائم ویسٹ کے بغیر پیراگراف نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے جو پہلے میں نے امپورٹنٹ ورڈس نکال لی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. پیراگراف نمبر 10 پارٹ 1 ہے. بلیورز، مومنین یعنی ایمان والے. کریکٹر، کردار. پرفیکٹ ماڈل، کامل نمونہ. ٹرانسفارمیشن، تبدیلی. اوز، واجب ہونا. سوسائٹی، معاشرہ. تھورو، مکمل. ہیومینٹی، انسانیت. نوبلٹی، شرافت. انڈیڈ، بے شک. سو یہ پیراگراف نمبر 10 کے پارٹ 1 میں سے یہی امپورٹنٹ مجھے لگے تھے، میں نے ان کو الگ کر کے لسٹ بنا کے آپ کو دکھا دیا، آپ انہیں نوٹ کر لیجیے گا. سو ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور جلدی سے ریڈنگ کی طرف آتے ہیں ٹرانسلیشن کی. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, deep faith in Allah, to his love for humanity and to the nobility of his character. ایسی مکمل تبدیلی انسان اور معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان، انسانیت سے محبت اور ان کے عظیم کردار کی بدولت ممکن ہوئی. Indeed، بے شک. His life is a perfect model to follow. بے شک ان کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے جس کی پیروی کی جانی چاہیے. Indeed, his life is a perfect model to follow. بے شک ان کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے جس کی پیروی کی جانی چاہیے. حضرت پتہ نہیں کیا لفظ تھا.